یہ جو حضور علیہ السلام کی آل ہیں، اولاد ہے، حسب ہے، نسب ہے، امام احمد بن حنبل ہماری اہل سنت کے سر کا تاج ہیں۔ ان کی کتاب ہے فضائل صحابہ، حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 1130، 1130۔ ابھی گوگل پہ لکھ لیں، ابھی حدیث آپ نظروں کے سامنے ہوگی۔ امام احمد بن حنبل کو چھوٹی شخصیت ہے، ہمارے ہاں امام بخاری کو، امام مسلم کو کہا جاتا ہے شیخین، یعنی بخاری اور مسلم اہل سنت کے موقف کے مطابق سب سے سینئر محدثین مانے جاتے ہیں، بخاری اور مسلم۔ اور یہ جو شیخین ہیں نا، شیخین کے جو شیخ ہیں وہ ہیں امام احمد بن حنبل۔ نہیں سمجھے؟ اور سادہ کرتا ہوں، ہمارے ہاں اہل سنت میں تصوف کی طریقت کی بہت بڑی شخصیت ہے حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے جو فقہ کے امام ہیں نا وہ ہے امام احمد بن حنبل۔ لو جی گالی مک گئی۔ اگر سنیت کی عمارت سے میں امام احمد بن حنبل کو کھینچ لوں نا تو سنیت کی ساری عمارت زمین بوس ہو جائے گی۔ جس پلر کے اوپر یہ ہماری عمارت کھڑی ہے نا اس پلر کا نام ہے امام احمد بن حنبل۔ اتنی بڑی شخصیت، اتنے بڑے فقہ کے امام، ان کی کتاب دے رہا ہوں، وہ حدیث لے کے حضرت سلمان فارسی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنت انا وعلی نورا بین یدی اللہ قبل یخلق آدم۔ گالی مک گئی۔ میرے آقا نے فرمایا سلمان سن، اللہ مجھے اور میرے بھائی علی کو تب تخلیق کیا تھا ایک نور سے جب نہ آدم کا جسم بنا تھا، نہ جسد بنا تھا، نہ روح بنی تھی، نہ آدم کی تخلیق کے لیے مٹی گوندی گئی تھی۔ ایک خدا تھا، دوسرا محمد اور علی کا ایک نور تھا۔ یہ شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا میں آپ کو، میں سنیت بتا رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے میرے اور علی کا ایک سنگل نور ہے، نور واحد۔ ہماری اہل سنت کے سر کا تاج ہے علامہ علوسی، ان کی تفسیر ہے روح المعانی، اس کی جلد نمبر 6 ہے، صفحہ نمبر 686، 686، بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلقت انا وعلی من نور واحد۔ میرے آقا نے فرمایا لوگوں سنو، اللہ نے مجھے اور علی کو ایک نور سے تخلیق کیا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی لحمی۔ میرے آقا نے فرمایا لوگوں سنو، علی محمد کا گوشت ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی دمی۔ لوگوں سنو، علی محمد کا خون ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی روحی۔ لوگوں سنو، علی محمد کی روح ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی نفسی۔ لوگوں سنو، علی محمد کی جان ہے۔ علی نوری، علی محمد کا نور ہے۔ یوم سلمہ ھذا علی لحمہ لحمی ودمہ دمی ھذا مفرج الکروب انی ھذا اللہ وسیفہ ولعنۃ اللہ علی اعدائہ الناس من شجر شتیٰ انا وعلی من شجرۃ واحدہ۔ میرے آقا نے فرمایا لوگ جدا جدا شجرہ سے، حسب سے، نسب سے، میں اور علی شجرہ بھی ایک، حسب بھی ایک، نسب بھی ایک، قبیلہ بھی ایک، گھرانہ بھی ایک، خاندان بھی ایک، دادا بھی ایک، خون بھی ایک، گوشت بھی ایک، روح بھی ایک، جان بھی ایک، نور بھی ایک۔ مولوی تو ڈھونڈتا ڈھونڈتا مر جائے گا، تجھے نبوت اور رسالت کے علاوہ نبی اور علی میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ ایسی تخلیق اللہ کی عزت کی قسم، ایسی عظمت، ایسی عظمت یار، ایسی رفت۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل۔ کھولے ہماری سیاستہ، کوئی قصے کہانیاں نہیں دے رہا آپ کو، 6 صحیح ترین کتابیں اہل سنت کی وہ دے رہا ہوں۔ میرے آقا فرماتے اللہ نے اسماعیل کی اولاد میں سے کنانہ کو چن لیا،
وَاسْتَفَا قُرَيْشًا مِنْ کِنَانَةَ، پھر کنانہ میں سے قریش کو چن لیا. یار لوگ کہتے ہیں فلاں بھی قریش سے، فلاں بھی قریش سے. وہ آگے تو سنو، وَاسْتَفَا بنی ہاشم من قریش، گال ہی مک گئی. حضور نے فرمایا بس پھر وہ قریش میں سے اللہ نے بنی ہاشم کو، باقی فارغ کر کے بنی ہاشم پہ بات کرو. ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہ فرقۃ ثم جعلہ فرقتین فجعلنی فی خیرہ فرقۃ ثم جعلہم قبائل فجعلنی فی خیرہم قبیلۃ ثم جعلہم بیوتا فجعلنی فی خیرہم بیتا وخیرہم نسبا. سنو علی کا شجرہ، جامع ترمذی کھولو، صحیح مسلم کھولو. میرے آقا فرماتے اللہ نے طبقات بنائے، سب سے اعلیٰ طبقہ ہمارا بنایا. اللہ نے قبیلے بنائے، سب سے اعلیٰ قبیلہ ہمارا بنایا. اللہ نے گھرانے بنائے، خنوادے بنائے، سب سے اعلیٰ گھرانہ اور خنوادہ ہمارا بنایا. اللہ نے حسب بنائے، نسب بنائے، سب سے اعلیٰ حسب اور نسب اللہ نے ہمارا بنایا. کون ہے محمد اور علی جیسا یار؟ دنیا کے جتنے بھی حسب اور نسب ہیں، میں ہوں، آپ ہوں، میں بٹ ہوں گجرانوالہ کا، کوئی جٹ صاحب ہوں گے، کوئی چیمہ صاحب ہوں گے، جتنے بھی حسب نسب ہیں یہ دنیا تک کی ہیں. نہیں سمجھ رہے؟ وہ یارو یہ سارے حسب نسب شملے، یہ جتنے بھی ہیں ہماری چدراہٹیں، یہ منسٹریاں، یہ عہدے، یہ دنیا تک ہیں. حضرت عمر بن خطاب حدیث کے راوی، وہ کہتے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل ناسب و سبب ینقطع الی یوم القیامت الا ما کان من سبب و ناسب. پیر صاحب گالی بک گئی. میرے آقا نے فرمایا لوگوں، اوے بڑے بڑے شملے والوں، بڑی بڑی برادری والوں، ذاتوں والوں، کاسٹ والوں، میرے آقا نے فرمایا دنیا کا ہر حسب نسب قیامت کے روز منقطع ہو جائے گا. کسی کا حسب اور نسب باقی نہیں رہے گا سوائے میرے حسب اور نسب کے. اوئے ہوئے، اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں ایک ہی حسب نسب ہے جو بڑا معزز ہے، حضور کا. تو قیامت کے روز بھی یہی ہوگا. اسی لیے ذرا غور کیجئے گا، اسی لیے میرے آقا نے فرمایا تھا یا علیو انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا میں بھی محمد کا بھائی ہے اور آخرت میں جب کوئی کسی کا بھائی نہیں رہے گا تو اس وقت بھی محمد کا بھائی ہے. ہمارا حسب نسب سلسلہ کبھی بھی منقطع نہیں ہوگا. اس لیے اللہ کی پہلی چاہت کا نام یہ ہے، اللہ کی پہلی تخلیق یہ ہے، اللہ کا پہلا امر یہ ہے، اللہ کی پہلی چاہت یہ ہے، اللہ کا پہلا کون یہ ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب ہمارا نور تخلیق ہو گیا، بڑی خاص بات ہے، فَلَمَّا خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى آدَمَ، پس پھر اس کے بعد اللہ نے آدم کی باڈی کو تخلیق کیا. نہیں سمجھ رہے؟ یعنی آدم سے 40,000 سال پہلے، 4,000 سال پہلے، جتنی بھی روایات ہے جمع کر رہا ہوں. یہ جو ہمارا سال ہے جسے ہم کہتے ہیں سال، 1 ایئر، یہ جو سال ہے یہ ہے نظام شمسی سے. اور یارو سورج جب بنایا تب سے یہ دن شروع ہوئے، ادھر سے نکلتا ہے ادھر غروب ہوتا ہے، دن ہو گیا، جب نکلتا ہے پھر دن ہو گیا، اب رات ہے. یعنی یہ ہمارے دن، ماہ اور سال یہ تب بنے جب سورج بنا. اسے کہتے ہیں نظام شمسی. بچوں سے خطاب نہیں کر رہا، حضور فرما رہے ہیں آدم کی تخلیق سے 40,000 سال پہلے. یارو وہ جو 40,000 سال کا عدد بتا رہے، عرصہ بتا رہے آقا علیہ السلام، اس وقت سورج تو پیدا نہیں ہوا، وہ کون سے سال تھے؟ یہ بھی تو بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے نا. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا. 50,000 سال کا ایک دن. وہ جس کا ایک دن 50,000 سال کا ہے اس کے مہینے کتنے دنوں پہ ہوں گے اور سال کتنے ہوں گے؟ تو آدم تے ہجے کل دی گل ہے،
آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں آدم کی تخلیق سے 40,000 سال پہلے اللہ نے ہمارا نور تخلیق کیا، پھر اس کے 40,000 سال بعد اللہ نے آدم کی باڈی کو بنایا۔ وہ قرآن پڑھ کے دیکھ لو یار، اس کلبوت کو بنایا، اس بشری پیکر کو بنایا، اس وجود کو۔ قرآن پڑھے، حدیث پڑھے، جو میں حدیث سنا رہا ہوں۔ جب آدم علیہ السلام کے کلبوت کو تخلیق کیا نا اللہ نے، تو فرشتوں کو نہیں کہا آدم کو سجدہ کرو۔ وَسَالَكَ ذَلِكَ النُّورَ فِي صُلْبِهِ، آقا فرماتے پھر ہمارا نور اللہ نے اٹھایا اور آدم کی باڈی میں رکھ دیا۔ جب اس نور کو رکھا، اس اپنی روح کو رکھا، تو پھر فرشتوں کو کہا کہ اب آدم کو سجدہ کرو۔ تھوڑی سی تشریح نہ کر لوں، یارو اگر تو آدم علیہ السلام کو سجدہ ہوتا تو یہ نور منتقل کرنے سے پہلے اللہ کرواتا۔ سورہ ہجر پڑھ کے دیکھ لیں یار، اللہ نے جب اس نور کا چراغ رکھا تو ملائکہ کو کہا اب سجدہ کرو۔ پتا چلا جب تک گھر خالی ہونا، خالی گھروں کو سجدے نہیں ہوتے۔ خاصاں دی گلیں ہم آگے، جب تک گھر والے نہ آ جائیں۔ حضرت جی وہ سجدہ آدم کو نہیں تھا، وہ سجدہ محمد اور علی کے نور کو تھا۔ اب حدیث کہتی ہے جب اس نور کو رکھا سارے فرشتے سجدہ ریز ہو گئے، کلہم اجمعون، سارے کے سارے۔ ایک اکڑ گیا، بچہ کہہ رہا ہے ابلیس، باقی سارے سجدہ ریز ہو گئے، ایک اکڑ گیا۔ بڑی خاص بات ہے پیر صاحب، قدم چوم کے دے رہا ہوں، ہدیہ کر رہا ہوں آپ کو۔ اللہ نے اس سے پوچھا بھائی جب سارے ملائکہ نے میرے حکم کے مطابق میرے آدم کو سجدہ کیا، تو نے کیوں نہیں کیا؟ شیطان سے پوچھا، ابلیس سے، عزازیل سے پوچھا۔ اب وہ دلیل دیتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے اس لیے سجدہ نہیں کیا، میری نظروں کے سامنے آدم بنے ہیں مٹی سے، تراب سے، اور میں بنا ہوں آگ سے، تو لہٰذا میں آدم سے بہتر ہوں، تو میں بہتر ہو کے معاذ اللہ کمتر کو سجدہ کیوں کروں؟ میں افضل ہو کے مفضول کو سجدہ کیوں کروں؟ آپ سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے ہیں، بزرگ ہیں، بیٹے میرے سر کا تاج ہے، آپ سادات بیٹھے ہوئے ہیں۔ آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے، یہ تو فرشتوں کو بھی پتا تھا۔ وہ شیطان نے کون سی نئی بات کر دی کہ میں نے اس لیے سجدہ نہیں کیا کہ آدم مٹی سے بنے؟ یہ بات تو فرشتوں کو بھی پتا تھا کہ مٹی سے بنے ہیں۔ بولے پتا تھا کہ نہیں؟ تو پتا چلا جو شیطان تھا، ابلیس تھا، اس نے آدم علیہ السلام کے ظاہر کو دیکھا۔ پیر صاحب بڑا نکتہ ہے، اس کلبوت کو دیکھا، اس بشری پیکر کو دیکھا، کل انما انا بشر مثلکم، وہ بشر 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 کہہ کے ظاہر تے پھنس گیا۔ آدم علیہ السلام کے ظاہر کو دیکھ کر میں کرنے لگا، بس اینی کوئی گل ہے، لمبی جوڑی ہے ہی نہیں، ختم، اینی کوئی گل ہے۔ حضرت جی جو محمد اور علی کو نور مان کے ان کے سامنے گردن خم کر لینا، گردن جھکا لے، وہ ہوتا ہے فرشتوں کی سنت پہ، اور جو محمد اور علی کے سامنے میں کرے، اپنے جھوٹے فضائل سنائے، وہ ہوتا ہے ابلیس کی سنت پہ۔ اب تیری مرضی، محمد اور علی کو نور مان کے فرشتوں کی سنت ادا کر، یا ان کے سامنے میں کر کے شیطان کا پیروکار۔ چونکہ ملائکہ نے یا علی زندہ باد زندہ باد، اللہ آپ کو اس کا اجر دے، آپ نے حضور کے محبوب کا نام لیا۔ یہ وہ نعرہ ہے جو ہر مشکل میں کام آتا ہے، یہ وہ نعرہ ہے جو تاجدار کائنات نے خیبر میں لگایا ہے، یہ وہ نعرہ ہے جو حنین میں لگا ہے، یہ وہ نعرہ ہے جو بدر میں لگا ہے، یہ وہ نعرہ ہے جو خیبر میں لگا ہے، یہ وہ نعرہ ہے جو احد میں لگا ہے، یہ وہ نعرہ ہے جو خندق میں لگا ہے۔ علی کے بغیر تو گزارا ہی نہیں یار، یہ تو سلطان النصیرہ ہیں، ان کے بغیر تو چارہ ہی نہیں یار۔ اگر علی لے گئے شیعہ تو میرے سنی بھائیو ہمارے پاس پیچھے کیا بچے گا؟ اوہ رب دا واسطہ جے،
شیعہ کی ضد میں اہل بیت کو شیعت کے کھاتے میں ڈال کے اپنے ایمان کا بیڑا غرق نہ کرنا. اگر انسان کے عقائد سے، نظریات سے، ویژن سے، تھاٹ سے اہل بیت نکل جائے، نہ نماز بچتی ہے، نہ روزہ بچتا ہے، نہ حج بچتے ہیں، نہ عمرے بچتے ہیں، نہ دین بچتا ہے، نہ قیام بچتے ہیں، نہ رکوع بچتے ہیں، نہ سجود بچتے ہیں، نہ ایمان کی رتی بچتی ہے. اہل بیت کے بغیر کس دین کی بات کرتے ہو؟ اہل بیت کے بغیر کس نماز کی بات کرتے ہو؟ اہل بیت کے بغیر کس حج اور کس عمرے کی بات کرتے ہو؟ اور اگلا جملہ بڑا خاص ہے. آقا علیہ السلام فرماتے بس اس ہمارے نور کو جب آدم علیہ السلام کے صلب میں رکھ دیا، خرجت من نکاح ولم اخرج من صفاح من لدن آدم الی ان ولدنی ابی و امی. میرے آقا فرماتے بس پھر آدم سے لے کے ہمارے ماں باپ تک جدھر جدھر ہمارا نور گیا، جس صلب میں گیا صلب بھی پاک، جس بطن میں گیا بطن والیاں بھی پاک اور نکاح والے تھے. آدم سے لے کے محمد اور علی کا شجرہ ایک ایک شخصیت کا بھی سنا سکتا ہوں. نہیں سمجھ رہے؟ اس شجرے میں بخاری سے لے کے طبرانی تک یہ جو شجرہ ہماری امہات الکتب میں لکھا ہوا ہے، ایک ایک شخصیت میں آپ کو ابھی بتا سکتا ہوں، ابھی اسی وقت. اور یہی تو خاندان ہے جس خاندان کے ایک ایک باپ کا بھی پتا ہے، ایک ایک ماں کا بھی پتا ہے. یہ تو شجرہ طیبہ ہے، یہ پاک صاف طاہر مطہر منزہ مصفہ مجلہ. یہ تو ایسا شجرہ ہے، چاند نے بھی یہاں سے ہی روشنی لی ہے، سورج نے بھی یہاں سے روشنی لی ہے، ستاروں نے بھی یہاں سے روشنی لی ہے، فرشتوں کے چہروں کی چمک بھی ادھر سے ہی ہے. ہماری اہل سنت کے سر کا تاج ہیں. بڑی خاص حدیث دینے لگا ہوں، گالی شاہ جی مک گئی. شیخ سلیمان کندوزی، یہ میرے موبائل میں حدیث پڑی ہوئی ہے، وہ ینابی المودع میں نقش بندی اہل سنت کے سر کا تاج امام گزرے. ان کی کتاب دے رہا ہوں، صفحہ نمبر 456. حدیث سنو، میرے آقا فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ خالق الملائکۃ من نور وجہ علی ابن ابی طالب. میرے آقا نے فرمایا لوگوں، اللہ نے سارے ملائکہ کو، سارے فرشتوں کو میرے بھائی علی کے چہرے کے نور سے تخلیق کیا. ایک ٹی وی چینل پہ بیٹھے ہوئے تھے پیر صاحب، ایک ٹی وی چینل پہ بیٹھے ہوئے تھے تو وہ دوسرے مکتب فکر کے عالم دین تھے میرے سامنے، اور گفتگو کے دوران وہ مولوی صاحب کہتے ہیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انہوں نے نام لیا، حضرت عثمان غنی کا. تو وہ کہتے ہیں ذوالنورین حضرت عثمان بن عفان، وہ دوسرے مسلک کے بندے تھے جو حضور کہتے ہیں بشر بشر کا جو رولا ڈالتے. جب انہوں نے یہ بات کہا نا ذوالنورین حضرت عثمان بن عفان، تو میں نے ادھر روک لیا. میں نے کہا ایک منٹ مولوی صاحب مجھے تھوڑا سی وضاحت کریں. میں نے کہا ابھی آپ نے کہا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذوالنورین ہیں، یعنی دو نور والے، تھوڑی وضاحت کرو. وہ کہتا ہے وضاحت یہ ہے کہ ان کے عقد میں نبی کی دو بیٹیاں تھیں. نبی کی، ذرا بولو یار، دو بیٹیاں تھی، تو لہذا نبی کی دو بیٹیاں تھی، یعنی دو نور تھے ان کے عقد میں، اس لیے ہم ان کو کہتے ہیں ذوالنورین، دو نور والے. تو یہ میرے پاس ہے، وہ ٹی وی کے اوپر پروگرام ہے، شاید آپ نے دیکھا کہ نہیں. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، یہ کیسی تیری ڈویلٹی ہے، کیسا تیرا حسد اور بغض ہے، بیٹیوں کو نور مان رہا ہے. نہیں سمجھے؟ وہ بیٹیوں کو کہہ رہا ہے نور. وہ ذوالنورین کا معنی کیا ہے؟ دو نور والے. کہتے ہیں حضرت عثمان ذوالنورین ہے، دو نور والے. اہل حدیث مکتب فکر کی بات کر رہا ہوں، وہ تھا سامنے بیٹھا ہوا. نبی کو کہتے ہیں نور نہ کہو. میں نے کہا بیٹیاں نور مان رہا ہے، تو جس کی وجہ سے وہ نور بنی ہے وہ نور نہیں. ادھر ہی بولتی بند، جواب ہی نہیں آیا. اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ 14 کے 14 ہی اللہ کے نور سے بنے ہیں، کیونکہ ان کے پہلے
ان سے پہلے اور تھا ہی کچھ نہیں، اللہ ہی تھا. اور آقا فرما رہے ہیں ایسے پر یہ ہمارا نور جو ہے ایسے ٹرانسفر ہوتا رہا، اور جس سلم میں آیا وہ بھی پاک، اپنے وقت کے اعلیٰ، عرفہ، منزہ، مصفہ، مصطفیٰ، چنے ہوئے. ان اللہ اصطفیٰ کنانہ تھا، چنے ہوئے. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضھا من بعض واللہ سمیع علیم. یہ قرآن دے رہا ہوں یار. یعنی جہاں جہاں بھی ان کا نور جا رہا ہے آقا فرما رہے ہیں اللہ نے ان کو چنا ہے. یعنی محمد اور علی کا نور جدھر گیا نا وہ اللہ کے چنے ہوئے، اللہ کے مصطفیٰ کیے ہوئے. اب میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، یہ دو نور تھے نبی اور علی کا، لیکن تھا نور واحد. نور واحد تھے دو، نبوت اور امامت، لیکن ایک نور کی صورت میں تھے نا، سنگل. آقا فرماتے حتی اقرہ فی صلب عبد المطلب. حدیث دے رہا ہوں، آقا فرماتے کہ چلتا چلتا نور محمد اور علی کا ایک ہی آ رہا ہے، پاک رحموں میں، ہائے ہائے، پاک بطنوں میں، پاک صلبوں میں، اللہ چنے ہوئے لوگوں میں یہ نور چلتا آ رہا ہے. یہاں تک تھے سرکار عبد المطلب تک نور ایک تھا. نور آقا فقسمہ قسمین، یہاں سے آ کے ہمارا نور دو حصوں میں تقسیم ہو گیا. قسمن الی صلب عبد اللہ، نبوت کا نور سرکار عبداللہ کی طرف چلا گیا. وقسمن الی صلب ابی طالب، اور امامت کا نور سرکار ابو طالب کی طرف چلا گیا. اب میں یہاں رک کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ سرکار فرما رہے ہیں کہ سرکار عبد المطلب تک ہمارا نور ایک تھا، نور واحد تھا. یہاں سے نور دو حصوں میں ہوا اور اللہ نے چنا. نبوت کا نور سرکار عبداللہ کی طرف، امامت کا نور سرکار ابو طالب کی طرف. اب جو فتویٰ کوئی سرکار ابو طالب پہ لگائے گا نا وہی فتویٰ سرکار عبداللہ پہ لگے گا. جس خدا نے سرکار عبداللہ کو چنا ہے اسی خدا نے سرکار ابو طالب کو چنا ہے. اب جو تیرا عقیدہ، جو تیری فکر، جو تیری سوچ، جو تیرا نظریہ سرکار ابو طالب کے بارے میں ہے وہی اپلائی ہوگا سرکار عبداللہ کی طرف. نہیں سمجھ رہے میری بات؟ جس طرح سرکار عبداللہ چنے ہوئے ہیں مولوی جی، اسی طرح سرکار ابو طالب بھی چنے ہوئے ہیں. اب آقا فرما رہے ہیں یہاں سے نور دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، نبوت اور امامت کا نور جدا جدا ہو گیا. کیسی تقسیم ہے اللہ کی اور کیسا ملاپ ہے اللہ کا. یہاں سے نور دو حصوں میں تقسیم ہوا، اب آگے چل کے پھر ملاپ ہو رہا ہے. خاصاں دی گل ہم آگے، ادھر سے نبوت کا نور آ رہا ہے، نبوت کے فیضان لے کے، نبوت کے انوار لے کے، نبوت کی تجلیات لے کے، نبوت کی برکات لے کے، پاک سیدہ فاطمہ الزہرا کی صورت میں. ادھر سے امامت کا نور آیا، امامت کے انوار لے کے، امامت کے فیوزات لے کے علی المرتضیٰ کی صورت میں. ادھر سے نبوت کا نور، ادھر سے امامت کا نور. قرآن کہتا ہے مرج البحرین یلتقیان، ادھر سے نبوت کا نور، ادھر سے امامت کا نور. نبوت اور امامت کے نور کا ملاپ ہوا، سنگم ہوا. لوگوں پوری کائنات میں نبوت اور امامت کے نور کے سنگم سے، ملاپ سے، انوار سے، جلیات سے جو ذوالنورین دنیا میں آئے، جو دو نور کا فیض لے کے ذوالنورین آئے، ایک کا نام حسن دوسرے کا حسین.